إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. موقر علماء کرام، معلمین و معلمات، اور طلباء و طالبات، پچھلے درس میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے سیکھی تھی، اور آج کے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں ہم معلوم کریں گے۔ یہ جو مجالس ہمارے لیے منعقد کی جا رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں ہماری سوچ صحیح ہو جائے۔ دین صرف ہماری معلومات کا حصہ نہ بنے، بلکہ دینی معلومات ہماری شخصیت کا حصہ بنے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کسی گلاس میں، اس میں اگر پانی ہے اور اس میں اگر کوئی ڈالر، کوئی انگوٹھی یا پتھر اس میں اگر آپ ڈالیں، کیا ہوتا؟ ہاں، تیزی سے نیچے جاتا۔ اچھا، پانی اوپر آتا۔ اس کو گول گول اگر گھمائیں گے گلاس کو تو مکس ہو جاتا نہ ہو؟ ہاں بول رہے، ہاں ہاں، پتھر مکس ہوتا اس میں؟ نہیں، وہ پتھر ویسا کہ ویسے ہی رہ جاتا۔ وہ ڈالر، وہ انگوٹھی یا کوئی بھی چیز آپ نے اس میں ڈالی ہے، وہ جوں کی تو اس میں باقی رہتی ہے۔ وہ اس پتھر یا وہ پیسہ یا جو بھی چیز آپ نے اس میں ڈالی ہے، وہ اس پانی کے ساتھ مکس ہوتی ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر آپ اچھا اس میں پیا پانی تو ٹیسٹ اس کا بدلتا؟ اگر خراب پتھر ہے تو بدلے گا، لیکن اچھا نہیں ہوگا۔ اگر پتھر کی بجائے آپ اس میں شکر ڈال دیے اور اس کو خوب ہلائیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی کہے کہ وہ جو پتھر تھا اس پانی میں سے نکال لو، نکل سکتا؟ نہیں نا، نہیں نکل سکتا۔ نکل سکتا۔ اور اگر کوئی شکر نکالو اس میں سے، اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ دین ہماری زندگی میں اس پتھر کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ آیتیں یاد کر لیں، دعائیں یاد کر لیں، فلاں چیز یاد کر لی، اور وہ اسی طرح سے ہمارے ایک زندگی کے کونے میں پڑا رہتا ہے۔ کیا دین ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ دین اس شکر کی طرح ہونا چاہیے جو پانی میں مل جاتی ہے، پھر آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ پھر کوئی بھی گھونٹ آپ پانی کا پیو گے، وہ پانی کیسا لگے گا؟ میٹھا۔ اب وہ ایک جان ہو گیا، اب آپ اس کو الگ کر سکتے نہیں۔ تو دین ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن جانا چاہیے کہ آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ گھر میں چلے جاتے ہو تو باہر چپل چھوڑ کے آتے ہو، مسجد میں آئے چپل باہر چھوڑ دیا آپ نے، وہ الگ ہو گئی، آپ الگ ہو گئے۔ کپڑے بعض اوقات گھر میں آدمی جاتا ہے قمیص اتار کے رکھ دیتا ہے، بنیان پر رہتا ہے، لیکن آپ اپنا دل الگ کر سکتے اپنے آپ سے؟ چلو ٹانگ کے رکھ دو، ہاں بہت تھک گیا میں، اب سونا ہے مجھ کو۔ اپنے آپ سے اس کو الگ کر سکتے؟ وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے خون کا دوران آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پھیپھڑے آپ کے ساتھ ہے، آپ کی سانس آپ کے ساتھ ہے، آپ الگ نہیں ہو سکتے اس سے۔ آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے جسم کے حصے الگ نہیں ہوتے آپ سے۔
چاہے آپ گھر کے باہر ہوں، چاہے آپ آرام کر رہے ہوں، چاہے آپ غسل خانے میں ہوں، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی شخصیت آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ دین ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں سے اس کو بازو نکال کے رکھ دو۔ دین ہماری زندگی میں ایسا مکس ہونا چاہیے کہ آپ پھر اس کو الگ نہیں کر سکتے، موت کے بعد بھی وہ الگ نہیں ہو سکتا، زندگی بھر وہ آپ کے ساتھ میں رہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہے، وہ اب آپ سے الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا دین آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں کہ تم مسلم ہو، یعنی زندگی بھر مسلمان بنے رہو، اور مرتے وقت میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان، مرتے وقت بھی مسلم ہونا چاہیے، کہ وہ ہماری زندگی سے الگ نہیں ہو سکتا۔ دین یہ نہیں کہ آپ نے کچھ چیزیں سیکھ لی بس اس کو یاد کر کے چھوڑ دیا، جیسے شیخ کہہ رہے تھے نا، ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا۔ آپ آج 10ویں میں چلے گئے، 8ویں میں، 9ویں میں چلے گئے، پچھلے سال کی کتابوں کا پوچھے تو کیا ہوتا؟ یاد آتا ہو؟ بلکہ ایگزام میں بھی نہیں آتا۔ بعض والے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پہلا ورڈ یاد دلاتے ہیں، پہلا لفظ اگر یاد آ گیا، باقی پوری ٹرین پیچھے تیار ہے، لیکن فرسٹ ورڈ یاد نہیں آ رہا ہے، وہ پہلا لفظ یاد نہیں آ رہا جو میں نے یاد کیا تھا، کیونکہ ہم رٹتے ہیں اس کو، وہ ہماری شخصیت کا حصہ۔ آپ کو نیند میں سے اٹھا کے آپ کا نام پوچھے تو آپ سوچیں گے، سوچنا پڑے گا، موبائل میں دیکھنا پڑے گا، گھر کو فون کر کے پوچھتا ہوں میرا نام کیا ہے، آپ بھولیں گے اس کو؟ نہیں، وہ معلومات بھولتا نہیں آدمی، کیونکہ وہ اس کی شخصیت کا حصہ ہے۔ لیکن بہت ساری معلومات جو تھوڑی دیر کے لیے وہ آدمی سیکھ لیتا ہے، بعد میں اس کو زندگی بھر اس کا کام نہیں، اس سے اس کا دل جڑا ہوا نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں انسان بھول جاتا ہے۔ دین وہ چیز ہے جس کو بھلایا جائے، چھوڑا جائے، زندگی سے الگ کیا جائے نہیں، وہ زندگی بھر ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ دین دے کر اللہ رب العالمین نے ایک شخصیت کو بھیجا ساری انسانیت کی کامیابی اور بھلائی کے لیے۔ اس شخصیت کا نام ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ جب آپ کا نام آئے تو اس پر ہم کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ علی النبی، جس کو اردو میں درود کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے آپ پر کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا، تو ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ صرف نام کیا ہے؟ محمد۔ آپ میں سے آپ کا نام کیا ہے؟ شعیب۔ اور کسی کا نام؟ سمیع۔ کسی کا نام ہے رحیم؟ نہیں، ایک بھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہاں، کیا مطلب ہوتا رحیم کا؟ کبھی بتایا نہیں گھر میں؟ بصیر کسی کا نام ہے؟ نہیں۔ سلیم؟ تو آپ لوگوں کے نام کیا ہے پھر؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا میننگ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کون بتائے گا؟ کہاں ڈھونڈے؟ چیٹ جی پی ٹی؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ تو محمد کا میننگ کیا ہے؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کے نام کا مطلب نہیں معلوم آپ کو؟ ہونا چاہیے نا۔ ہر انسان اپنے نام کا میننگ جاننے کی کوشش کرتا ہے، میرے نام کا مطلب کیا ہے؟ تو ہمارے نبی کے نام کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ محمد کا معنی عربی زبان میں، محمد کا لفظ بنا ہوا ہے حمد سے۔ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، ایسی تعریف جس کے ساتھ محبت بھی ہو،
کیونکہ عربی زبان میں مدح، اردو میں بھی لفظ آتا ہے مدح، یہ بھی لفظ ہے اور حمد بھی لفظ ہے. مدح میں محبت ضروری نہیں ہے، لیکن حمد میں محبت ضروری ہوتی ہے کہ کسی کی تعریف بھی ہو اور اس سے محبت بھی ہو، اس کو حمد کہتے ہیں. تو محمد یہ لفظ کس سے بنا ہوا ہے؟ حمد سے. لیکن محمد کا معنی کیا ہے معلوم کسی کو؟ نہیں. محمد کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں من کثرت خصالہ المحمودہ. عربی زبان کی ایک ڈکشنری ہے جس کا نام ہے لسان العرب، وہ 26 جلدوں میں ہے، 26 والیومز میں ہے ڈکشنری. اس میں لکھا ہے من کثرت خصالہ المحمودہ، ایسی، یاد رکھیں گے اس کو، ایسی شخصیت جس کی خوبیاں بہت زیادہ ہوں. ایسی شخصیت جس میں اچھی چیزیں، اچھائیاں، اچھی صفات بہت زیادہ ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. اور ایک نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیا ہے؟ احمد. احمد کس کا نام ہے آپ لوگوں میں سے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ابا کو پوچھنا پڑے گا. ہاں بول رہے ہو. ہاں، سب سے زیادہ حمد کرنے والا، بالکل صحیح ہے. اللہ کی حمد کرنے والا بہت زیادہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احمد. یہ چیزیں بہت فنڈامنٹل ہیں، یہ ہم کو معلوم ہونی چاہیے. کہ کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیں ایسا، اس کا میننگ کیا ہے؟ ہاں ایسا ہے. تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. کیا میننگ ہے اس کا؟ نہیں معلوم. ایسا ہونا چاہیے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسی شخصیت جس میں بہت ساری اچھی صفات ہوں، خوبیاں بہت زیادہ ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام تو بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن وہ ویسے ہوتے ہی نہیں. کسی کا نام ہوگا صالح. صالح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیک. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ لوگوں میں سے شاید نہ ہو کوئی ایسا، لیکن اس کا نام صالح ہوگا لیکن وہ نیک نہیں ہوتا ہے. کسی کا نام ہوتا ہے عادل. عادل کا معنی کیا ہے؟ عدل و انصاف کرنے والا. بچیاں بھی بول رہی ہیں عدل و انصاف کرنے والا. لیکن اکثر بہت سارے لوگ عادل نام ہوتا ہے لیکن ظلم بھی کرتے ہیں. کبھی انصاف کرتے ہیں لیکن کبھی ظلم بھی کرتے ہیں. کسی کا نام ہوتا ہے صابر، لیکن گھر پہ جانے کے بعد اس کو کھانے کے معاملے میں صبر جلدی چاہیے. تو انسان کا نام اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے نام کے مطابق کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، زیادہ تر نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات نام ہوگا علیم لیکن ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کو معلوم نہیں ہوگا، اس کے پاس معلومات نہیں ہوتی ہے. تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر وہ اپنے نام کے مطابق نہیں ہوتا ہے، اس میں اپنے نام کے بارے میں کمی ہوتی ہے. لیکن ہمارے نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے تھے کہ آپ کی اچھائی کی گواہ عرب کے لوگ دیتے تھے. اور ایک لقب لوگوں نے آپ کو دیا تھا اس زمانے میں، جو نبی بننے سے پہلے بھی آپ کو پکارتے تھے. وہ کیا لقب تھا؟ الصادق الامین. کیا نام تھا؟ الصادق الامین کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ سچا. اور امین امانت دار. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو کچھ آ رہا نہیں. یا آپ لوگوں نے ان کو ہی موقع دینا چاہیے. ٹھیک. الصادق الامین کا مطلب ہوتا ہے ایسا جو سچا ہو اور امانت دار ہو. جب وہ کوئی خبر دے تو اس میں جھوٹ نہ ہو، اور جب کوئی چیز اس کے پاس رکھی جائے
تو اس میں خیانت نہ کرے، اس میں سے خود اپنے لیے استعمال نہ کرے، اس کو ضائع نہ کرے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں تھی، اس لیے آپ کو ایسا بولتے تھے کہ یہ سچے جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیے کہ انسان اپنے ماحول میں جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا بنتا ہے۔ بہت سے لوگ بگڑتے کیوں ہیں؟ ان کو صحیح ماحول نہیں ملتا ہے، بگڑے ہوئے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے، کبھی بستی کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے، کبھی ان کو محبت نہیں ملتی ہے، کبھی کوئی سکھانے والا نہیں ملتا ہے، تو ایسے لوگ زندگی میں اکثر بگڑ جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ ماحول اچھا نہیں تھا۔ 570 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، کب؟ اب کیا چل رہا ہے؟ 2026، 24، اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ آج سے کتنے 100 سال پہلے؟ تقریباً 1500۔ ہاں، 570 میں پیدا ہوئے اور آج کتنا چل رہا ہے؟ 1400 چل رہا ہے عیسوی، 2024، تقریباً 1500 سال ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں عرب میں آپ پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں کیا برائیاں تھیں اس ماحول کے اندر؟ اس زمانے میں لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر قبیلہ کہتا تھا ہم لوگ صحیح۔ قبیلوں کے اندر لوگ جیتے تھے اور قبیلے کا سردار ہوتا تھا، جیسا سردار بتاتا ویسا لوگ کرتے ہیں۔ لڑنا ہے تو لڑتے، یہ چیز صحیح ہے تو صحیح مان لیتے، باپ دادا کے طریقے پہ چلتے۔ علم ان کے پاس نہیں تھا، عام طور سے لوگ ان پڑھ تھے، نہ کاغذ ملتا تھا نہ قلم ملتا تھا ان کے پاس، ایک دم ان پڑھ قسم کے لوگ تھے جس کو امی کہا جاتا ہے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اور جہالت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں کعبہ میں بت لا کے رکھ دیے تھے۔ بت کس کو بولتے ہیں؟ مٹی، پتھر، لکڑی، سونا چاندی، اس کی مورتیاں، آئیڈلز جس کو بولتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں کعبہ میں، جیسے آج کعبہ ہے، اس کعبہ میں مورتیاں رکھے ہوئے تھے اور ان مورتیوں کی، ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ کوئی پیڑوں کی کرتا تھا، کوئی سورج چاند کی کرتا تھا، کوئی قبروں کی کرتا تھا، کوئی پتھروں کی کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپس میں جنگیں، لڑائیاں، مار پیٹ، ڈکیتی بہت زیادہ چلتی تھی۔ سفر میں جانا بہت مشکل تھا کہ اگر سفر میں جائیں لوگ حملے کرتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، خطرے کی زندگی تھی، بہت زیادہ مشکل جینا تھا۔ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، معلوم آپ لوگوں کو؟ اس زمانے میں بچی پیدا ہونا ایک عیب تھا۔ کچھ قبیلے ایسے تھے جن میں سارے لوگ نہیں کرتے تھے ایسے، ورنہ عورتیں ہی ختم ہو جاتی، لیکن کچھ قبیلے ایسے تھے وہاں پر، ان قبیلوں میں اگر بچی پیدا ہو گئی تو باپ بالکل پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہو، اس کو ایک عیب مانا جاتا تھا۔ اور پھر اس بچی کو لے جا کے عرب کے ریگستان میں وہ لوگ گڑھا کھودتے اور زندہ بچی کو اس میں دفن کر کے اس پہ مٹی ڈال دیتے، اسی میں اندر تڑپ کے دم گھٹ کے مر جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے بچی بہت عیب کی چیز ہوتی ہے، وہ کمزوری ہوتی ہے۔ ایسا سماج وہ تھا، اتنے سخت دل لوگ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے۔ کچھ لوگ لڑکوں کو بھی دفن کرتے تھے کہ بڑا ہوگا، اس کو پال پوس کے کھلانا پلانا پڑے گا۔ غریب گھر کے جو لوگ ہوتے تھے بعض اوقات تو اپنے لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، ان کو بھی دفن کرتے تھے۔ سود وہاں پر عام تھا، چوری ڈکیتی عام تھی، بے حیائی عام تھی وہاں پر، بے پردگی تھی اور بہت ساری برائیاں اس سماج میں تھیں۔ اس سماج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اچھا، پیدا جب ہوئے تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ پیدا ہونے سے پہلے
ابو والد ان کا انتقال ہو گیا. پیدا ہونے کے بعد میں 4 سال کی عمر کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر والدہ کے پاس سے کہاں گئے؟ دادا کے پاس. ان کا نام کیا تھا؟ ہاں؟ ابو طالب، عبد المطلب. عبد المطلب دادا کے پاس رہے. 6 سال کے جب ہوئے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر چچا کے پاس گئے. ان کا نام کیا تھا؟ اور پھر چچا کے ساتھ میں رہے اور چچا کی پرورش میں پروان چڑھے، جوان ہوئے. ایسا بچہ عام طور سے صحیح نہیں ہوتا ہے کہ جس کو پیار کرنے والے ماں باپ نہ ہوں، اور پھر اطراف میں سماج بھی اتنا گندا ہو کہ ہر قسم کی برائی سماج میں ہو. بگڑے ہوئے سماج میں انسان کیسا پیدا ہوتا ہے؟ بگڑ جاتا ہو. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسائل کے باوجود نہ ماں کا پیار ملا، نہ باپ کا، نہ دادا کا. تھوڑے وقت تک ساتھ میرے، اس کے بعد بچھڑ گئے. پھر اس کے بعد ماحول اتنا خراب تھا، لیکن اتنے سارے بگڑے ہوئے برے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان بن کے پروان چڑھے کہ اس سماج میں آپ کو لوگ الصادق الامین کہتے تھے کہ بہت نیک انسان ہے، یہ سچا ہے، امانت دار ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے. ماحول انسان کو بگاڑ دیتا ہے. جیسی سنگت ویسی رنگت. برے لوگوں کے بیچ میں انسان برا ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. لیکن پورا کا پورا ماحول عموماً اس زمانے میں بگڑا ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس برے ماحول کا اثر نہیں پڑا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برے ماحول کے باوجود بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے رکھے. یہ بہت اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں. ہم کو ایسا بننا چاہیے. ہمارے نبی کی زندگی سے ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ بگڑے ہوئے ماحول میں گھل مل نہیں جانا چاہیے. برے لوگوں کے بیچ میں اگر آدمی ہے ویسا ہی نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. غلط ماحول بھی ہو، کبھی غلط گھر کا ماحول ہوتا ہے، کبھی بستی کا ماحول بگڑا ہوا ہوتا ہے، کیا ہم ویسے ہو جائیں؟ نہیں. ہمارے نبی ویسے نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے بتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا. چوری سے، خیانت سے، جھوٹ سے، قتل سے، اس طرح کی ظلم و زیادتی سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. جب آپ جوان ہوئے تو کپڑے کی تجارت کرنے لگے، اور مکہ کی ایک مالدار خاتون جن کا نام خدیجہ تھا. کیا نام تھا؟ ان کا سامان لے کر جاتے تھے اور اس کو بیچتے تھے. اور اس زمانے میں ایسا تو مارکیٹ نہیں تھا کہ امیزون سے منگا سکتے ہیں، ہاں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں مال لے کر آدمی کو دوسرے ملکوں میں، علاقوں میں جانا پڑتا تھا، پھر بیچ کے واپس آنا پڑتا تھا، کیونکہ علاقے بہت دور دور تھے، بیچ میں ریگستان، اور پھر اور بہت دور جا کے دوسری بستیاں، دوسرے ملک، دوسرے شہر آتے تھے. تو آپ سامان لے کے جاتے، بیچتے. آپ کا جو اخلاق تھا اور ایمانداری تھی اس کو دیکھ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بہت نیک عورت تھی اور مکہ کی بہت عزت دار عورت تھی، آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی ہیں، اور انہوں نے آپ کو رشتہ بھیجا، اور پھر آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا ہے. کس بنیاد پر ہوا؟ آپ بہت پیسے والے تھے. کیوں؟ اخلاق کی بنیاد پر، کہ آپ اس ماحول کے اندر ایک اعلیٰ اخلاق والے انسان تھے، امانت دار، سچے، اور حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے تجارت کرنے والے، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، چوری نہیں، خیانت نہیں. تو پھر انہوں نے آپ کے ساتھ میں نکاح کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی شروع ہوئی. جب 25 سال میں نکاح ہوا، جب 40 سال کے ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا. نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی نبی کو بولتے ہیں نا، اللہ کے رسول کو نبی بولتے ہیں، اور نبی کو رسول بولتے ہیں. ہاں؟ نبی کا معنی کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ ہاں،
جو اللہ کی بات بندوں تک پہنچائے. من انبأ عن اللہ، جو اللہ کی طرف سے اللہ کے دین کی بات لوگوں کو بتائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس اللہ کی طرف سے خبر آئے دین کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی. اور جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے پاس بھیجے کہ جاؤ بتاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول. رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام لے کر جانے والا. رسول پیغام لے کر جانے. ہماری اردو میں اس کو کہتے ہیں پیغمبر، تو وہ ہے پیغامبر، پیغام لے کر جانے والا. اور نبی کا معنی ہوتا ہے نبا سے، خبر. خبر جس کے پاس کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے دین کے معاملے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ 40 سال کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور اس کے بعد آپ کو حکم دیا کہ اب لوگوں کو دعوت دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور لمبا قصہ اس کا ہے. 13 سال آپ مکہ میں رہے، دعوت دیتے رہے. لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، مجبور ہو کے کہاں جانا پڑا؟ مدینہ. مدینہ میں کتنے سال رہے؟ 10 سال. اور ان 10 سالوں میں کئی جنگیں ہوئیں. آپ کو مدینہ جانے کے بعد بھی مشرکین نے چین سے رہنے نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مدینہ سے آپ صحابہ کے ساتھ مکہ آئے، اور مکہ فتح ہوا، اور پوری جو ہے مشرکین کی طاقت کمزور ہو گئی اور اسلام غالب آ گیا. کبھی اس کو تفصیل سے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ آپ کا نام محمد ہے اور آپ بہت اچھی خصلتوں والے ہیں. وہ کیا خصلتیں تھیں؟ دیکھیے، کسی انسان کے بارے میں کوئی بہت بڑے خاندان کا ہے، کوئی بہت مالدار ہے، اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی بہت بڑے خاندان کا ہے، سیاست والا خاندان ہے، یا کسی بڑے گھرانے سے پیدا ہوا ہے. اسلام میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اسلام میں اہمیت یہ ہے کہ انسان خود کیسا ہے، اس کے اندر کتنی بھلائیاں ہیں، وہ کتنا اچھا ہے. تو خاندان، پیسہ، خوبصورتی، مال و دولت، سیاست، یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہوتی ہیں. اللہ کے نزدیک انسان کی قدر کس سے ہوتی ہے؟ کہ اس کے اندر اچھائیاں کتنی ہیں، وہ کتنا نیک ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک امریکن میتھمیٹیشین ہے. میتھمیٹیشین کس کو بولتے ہیں؟ تھوڑا تو سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ لوگ. میتھس کا ایکسپرٹ ہے، ریاضی داں جس کو بولتے ہیں، میتھمیٹیشین. تو اس کا نام مائیکل ہارٹ ہے. یاد رکھیں گے، مائیکل ہارٹ نہیں، HART. اس کی اسپیلنگ کیا ہے؟ HE. ہاں، تو اس میں سے آپ ای نکال دیے اگر تو ہوتا ہے مائیکل ہارٹ. اس نے کتاب لکھا The 100. کیا کتاب کا نام ہے؟ 100 کا مطلب کیا ہوتا؟ ماشاءاللہ. اس کتاب میں اس نے 100 میں کیا چیز، اس نے اس کتاب میں ساری ہسٹری میں، انسانوں کی تاریخ میں جتنے بھی انسان آئے، ان سارے انسانوں کی بایوگرافی اس نے اس میں جمع کیا. نیوٹن، آئنسٹائن، اور پھر الیگزینڈر، پھر فلاں، پھر جیزس، اور فلاں، جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے انسانی تاریخ میں کچھ نہ کچھ اثر ڈالا. پوری دنیا میں انہوں نے کچھ نہ کچھ چینج لایا. کوئی ریلیجس تھا، دینی شخصیت تھی جس نے لوگوں کی سدھار کے لیے کوشش کی. کوئی بہت بڑا بزنس مین تھا، کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، کوئی بادشاہ تھا. اس طرح سے مختلف زندگی کے معاملات میں جو لوگ، جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدلنے میں بہت بڑا رول ادا کیا، جنہوں نے ہسٹری کو انفلوئنس کیا، جنہوں نے انسانی تاریخ کو ایسی جا رہی تھی تو ایسا بدل دیا.
سائنس کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، ریلیجس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، ایسے جتنے لوگ تھے ان کو جمع کیا، ان پورے لوگوں میں سے 100 کو چنا. کتنوں کو؟ اور پھر اس میں سیکوینس رکھی. جیسے آپ کے مارکس ملتے ہیں نا، آپ ہائیسٹ 100 میں سے 100 ٹاپ، پھر اس پہ 99 پہ 98 ایسا. تو اس نے کیا کیا، سب سے زیادہ ٹاپ پہ کس نے انسانی زندگی میں فرق لایا، انسانوں کی زندگی پر اثر ڈالا انسانی تاریخ میں، ایسا اس نے سیکوینس بنایا. کتنوں کی؟ وہ چھوٹے موٹے لوگ تھے، کوئی سائیکل چلا رہا، ہاں کوئی گاڑی پہ جا کے دودھ دے کر آ رہا، ایسے لوگ تھے. وہ بہت بڑے لوگ تھے جنہوں نے کہیں نہ کہیں دنیا میں تبدیلی لائی. وہ ساری سیکوینس میں اس نے سب سے، اور وہ عیسائی ہے. وہ کون ہے؟ مذہبی دینی اعتبار سے کون ہے؟ وہ کرسچن ہے. لیکن اس میں نمبر 1 پر کس کو رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوری انسانی تاریخ میں سب پہ ٹاپ پہ رکھنے لائق اگر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ اور اس نے اس کی وجہ بتائی ہے اس کتاب کے پریفس میں، جو اس کو آپ مقدمہ کہتے ہیں. کتاب سے پہلے کچھ لکھتا ہے نا لکھنے والا، میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، اس کو پریفس کہتے ہیں. پریفیس نہیں، پریفس. تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے کیوں ایسا کیا. اس نے کہا he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس نے کہا دیکھو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک دینی میدان میں ہوتے ہیں جو دینی کام کرتے ہیں، دھارمک، ریلیجس. ایک سماجی سطح پر ہوتے ہیں، سائنس اور پالیٹکس اور اس میدان میں کام کرتے ہیں جو سماجی لیول پر کام کرتے ہیں. نیوٹن کا کچھ ریلیجس یوگدان ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے کچھ بادشاہ آئے، الیگزینڈر یا اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ان کا دینی میدان میں کچھ نہیں ہے، سماجی میدان میں کچھ نہیں ہے، یا لٹریری کچھ کام انہوں نے نہیں کیا. بہت سارے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے، شیکسپیئر فار ایگزامپل، اس کا بہت بڑا انگلش زبان کے اوپر اس کا احسان مانا جاتا ہے، اس نے بہت بڑی بڑی چیزیں لکھا ان کے حساب سے. تو ہر میدان میں آدمی ہوتا ہے، ایک میدان میں ہوتا ہے لیکن دوسرے میں نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی سارے میدانوں میں نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی سارے میدانوں میں کامل نہیں ہوتا ہے. ایک ہی شخصیت پوری تاریخ میں ایسی ہے جو زندگی کے سارے میدانوں میں کامیاب ترین شخصیت ہے، جس نے دینی اور سیاسی دونوں میدانوں میں کامل کامیابی حاصل کی. وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا نبی دیا کہ جس کے بارے میں عیسائی پی ایچ ڈی کیا ہوا شخص جو پروفیسر ہے بہت بڑا امریکہ جیسے ملک میں، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں مسلمانوں کا کہ ہمارے حساب سے بولے اس کو کسی نے نہیں. اس نے ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ کیا، زندگی کے کئی سال اس میں لگا دیا. اس کے بعد جو اس کی سمجھ میں آئی بات وہ کیا تھی، پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ سپریملی سکسیسفل اگر کوئی انسان رہا ہے جس نے ہسٹری کو چینج کیا. کیا چینج کیا اس نے؟ ہسٹری کو چینج کیا، ہسٹری پر بہت بڑا اثر ڈالا، پوری دنیا کو بدل دیا. اس کے بعد پوری دنیا بدل گئی. وہ کون انسان ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا نبی. اور پرابلم یہ کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مطلب بھی معلوم نہیں. ہم کو اپنے نبی کے نام کا معنی معلوم نہیں، باقی زندگی کیسی تھی، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، حدیثیں کس کو بولتے ہیں، آپ کے بارے میں احکام کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کون سیکھے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسی شخصیت جس نے اتنا بڑا ریولوشن لایا انسانی زندگی میں، اور جس کے بارے میں غیر مسلم تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں،
اور جن کے بارے میں تعریفی کلمات اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، عیسائی ہو کر بھی نمبر 1 پر رکھ رہے ہیں، کرسچن ہو کر بھی جیزس کو اس نے نمبر 3 پہ رکھا ہے، پیچھے رکھا ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیچھے رکھا ہے، آگے کس کو رکھا؟ ٹاپ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ گاندھی جی کو تو اس نے 100 کے بعد رکھا ہے، ہمارے حساب سے، انڈیا کے حساب سے تو فیمس شخصیت ہے، لیکن آپ سوچیں پوری دنیا اور پوری ہسٹری میں کتنے لوگ ہیں، اس لسٹ کو کرال کر کے اوپر جانا اور ٹاپ لیول پانا بہت مشکل چیز ہے، لیکن اس نے کس کو نمبر دیا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پہ ہیں یا نہیں ہے؟ ہماری ہیئر سٹائل، ہمارا چلنا پھرنا فلم سٹار کی طرح ہیں یا رونالڈو کی طرح ہیں، فٹ بال پلیئر کی طرح، یہ کس کی طرح ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کیسے کرتے تھے، کھانا کیسا کھاتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے تھے، نیند میں سے اٹھتے تھے تو کیسا، کیا دعا پڑھتے تھے، سوتے تھے تو کیسا سوتے تھے؟ کون بتائے گا کیسا سوتے تھے؟ ہیں؟ داہنی کروٹ پر، اور عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے تھے، اچھی بات ہے، پہلے نہیں نا؟ ہاں، دائیں گال کے نیچے ہتھیلی اس طرح سے رکھی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا سونے میں فائدہ کیا ہے؟ نہیں نا؟ ٹائم کتنے اپنے پاس؟ ہاں، کارٹون نیٹ ورک دیکھنے سے تو اپنے کو فرصت نہیں، اور پب جی کھیلنے سے نہیں۔ ہاں، جب آدمی اس طرح سے سوتا ہے، کان باہر ہے نا، یہ ایکسٹینشن ہیڈ فون لگا ہوا ہے نا آپ نے، تو اگر تکی پہ ایسی سر رکھ کے سوئے تو رات بھر میں کان درد ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے اگر آدمی ہاتھ رکھے تو یہ جو فاصلہ ہے یہ فل ہوتا ہے اور کان میں درد نہیں ہوتا ہے، اور آدمی دائیں طرف سوتا ہے تو کمفرٹیبلی سوتا ہے، اور اس کو ہارٹ کہاں ہے؟ ہمارا سیدھی طرف ہے نا؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہاں ہے میرا ہارٹ؟ ہاں، کہاں ہے ہارٹ؟ مائیکل ہارٹ نہیں، ہارٹ ای والا کہاں ہے؟ بائیں طرف ہے، لیکن سوتے کون سی کروٹ پر تھے؟ دائیں، تو بوجھ اس پر آتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں جب لیفٹ پہ آدمی سوتا ہے تو اس پہ بوجھ آتا ہے، دل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پورے جسم کا وزن، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کروٹ پر سوتے تھے؟ سیدھی دائیں، تو یہ بوجھ نہیں آتا ہے۔ کئی باتیں ڈاکٹرز نے اس طرح سے کتابیں لکھے، سائنسدانوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہے، کوئی سائنسی حکمت ہے، کبھی اخلاقی ہے، کبھی فائنینشیل ہے، کبھی سوشل ہے، کبھی کچھ اور حکمت ہے اس میں، لیکن کوئی کام ہمارے نبی کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں؟ نہیں آتی ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں؟ کیا دعا ہے نیند میں سے اٹھنے کی؟ الحمدللہ رب العالمین، کیا ہے؟ مالک یوم الدین، کوئی ایک بتائے گا؟ ہاں بتائیے، آپ لوگ آگے دیکھو، گھبراؤ مت۔ ہاں، کون بتائے گا؟ پیچھے سے بتائیے۔ یہاں سے کوئی بتائے گا؟ بہت برا وقت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ہاں، الحمدللہ الذی اطعمنا احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ چلو ایک مرحلہ تو پار ہو گیا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، چندہ نہیں کرنا۔ ہاں، اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اس کی طرف ہم سے روکا دے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں
زندگی دی، بعدما اماتنا، جبکہ ہم کو اس نے پہلے موت دے دی تھی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پلٹ کے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ سب کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے اٹھتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے۔ سوتے وقت میں کیا پڑھتے تھے، کسی کو یاد ہے؟ اللہم بسمک، ماشاء اللہ، اموت و احیا، یعنی سوتے وقت تو پڑھتے، اٹھتے وقت نہیں پڑھتے، ہاں پڑھتے ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور دوبارہ جی اٹھتا ہوں یا زندہ ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈسپلن انسان تھے، اس کو یاد رکھیے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے صرف صلاحیتیں کافی نہیں ہیں، میری بات یاد رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہوتا ہے۔ کچھ وقت جانے کے بعد میں وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی زندگی بااصول ہو، اس کی زندگی کا ایک سسٹم ہو، وہ ہر کام اصول کے تحت کرتا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ ڈسپلن۔ ڈسپلن معلوم ہے سب کو؟ اگر زندگی میں ہمارے ڈسپلن ہو، بااصول ہم ہوں، اچھے اخلاق ہمارے ہوں اور پابندی سے ہم اسی پر ڈٹے رہیں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی۔ میں بہت مختصر کچھ باتیں بتاتا ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے، 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور اتنی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنا زیادہ مجاہدہ کیوں کرتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کی تو مغفرت ہو گئی، آپ اللہ کے اتنے قریب ہو، ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے نا، جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، اس لیے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تاکہ اللہ سے قریب ہو کے جنت ملے۔ آپ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے سر، اللہ تو خوش ہے آپ سے، آپ اتنی تکلیف عبادت میں کیوں اٹھاتے ہو؟ آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دن میں کبھی جنگ کا میدان ہے، کبھی گھر والوں کی ذمہ داری ہے، کبھی مسلمانوں کو دین سکھانا ہے، کبھی لوگوں کے جھگڑوں کو حل کرنا ہے، کبھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہے، کبھی کسی کے جنازے میں شریک ہونا ہے، کبھی کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کے لیے جانا ہے۔ یہ سارا دن بھر نپٹنے کے بعد جب آرام کا وقت ہوتا تھا اس میں سے بھی کچھ وقت نکال کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ہر رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کی ماں ہیں فرماتی ہیں کہ جس دن چھوٹ جاتی اگلے دن زوال سے پہلے، سورج سر پہ آتا ہے نا اس کو زوال بولتے ہیں، زوال سے پہلے آپ 12 رکعتیں پڑھتے، یعنی جو چھوٹ گیا اس کی بھرپائی بھی کرتے تھے۔ کتنی عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ بلکہ جب بوڑھے ہو گئے، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور کمزوری آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پھر بھی اٹھتے تھے اور کھڑے ہو کے جب نماز نہیں پڑھ پاتے، بیمار ہوتے، تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے، لیکن نماز چھوڑتے نہیں۔ کون سی؟ فرض نماز نہیں، کون سی نماز؟ تہجد کی، جو فرض بھی نہیں ہے لیکن پابندی سے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر دن میں لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ جو بہت زیادہ دین پر عمل کرتا ہے اکثر اس کے ذہن میں بہت اچھا ہوں، سب سے اونچا ہوں، پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، تھوڑا سا دین پہ چلنے لگتا ہے انسان تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں دوسروں سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی تعریف میں ایسا کہا، کیا کہا؟
اس نے کہا جو اللہ چاہے آپ چاہے وہی ہوگا. کیا کہا اس نے؟ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا اور کہا کیا تم مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے؟ بلکہ تجھ کو یوں کہنا چاہیے کہ جو صرف اللہ چاہے گا وہی ہوگا. کوئی ہماری تعریف جھوٹی بھی کر دے تو اچھا لگتا نا. ہاں، تعریف ایک ایسی چیز ہے کہ معلوم ہو کہ یہ جھوٹی ہے اور سامنے والا جھوٹا ہے اور ہماری تعریف اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، تبھی بھی اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. لیکن ایک اچھا انسان وہ ہے جو غلط تعریف برداشت نہیں کرتا ہے کہ تو اللہ کے مقابلے میں میری تعریف نہیں کر سکتا ہے. بہت سارے بابا لوگ آپ دیکھیے، جب لوگ ان کو ماننے لگتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. میرے ہاتھ میں شفا ہے، میں تمہارے گھر میں برکت دے سکتا ہوں، تمہارے رزق کا مالک میں ہوں. اس طرح سے ان کے ذہن میں خرافات بیٹھ جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا مان لیتے ہیں کہ اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. اور لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی جب ایک آدمی نے آپ کی تعریف کی ایسی کہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہے گا وہی ہوگا، آپ نے اس کو فوراً کیا کہا؟ ایسی تعریف نہیں، مجھ کو اللہ کے برابر کر سکتے. آپ سوچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے تو دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک بچی شعر کہتے کہتے کہنے لگی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا بھی جانتا ہے. آپ نے کہا ایسا مت بولو، اس لیے کہ کل کیا ہوگا یہ صرف کون جانتا ہے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے، جن کی تعریف قرآن میں اللہ نے کی، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات اور انجیل میں کیا، اتنی تعریف آپ کی خود اللہ نے قرآن میں آپ کی تعریف کی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کتنی ساری تعریفیں آپ کی ہیں، لیکن اس شخص نے ایسی تعریف کی جو غلط تھی، آپ نے منع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے. اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو شرک کو کبھی برداشت نہیں کرتا ہے. ایسی تعریف اپنی کبھی برداشت نہیں کرتا ہے جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہو. غلط بات برداشت نہیں کرنا، چاہے وہ اپنی تعریف کیوں نہ ہو. جھوٹی تعریف نہیں، غلط تعریف نہیں، شرک والی تعریف نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ابراہیم. ابراہیم. اور بہت چاہت کے بعد آپ کو بیٹا ہوا، لیکن وہ بڑا نہیں ہو پایا کہ اس کی موت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اس کی موت سے. لیکن جس دن ابراہیم کی موت ہوئی اسی دن سورج گرہن ہو گیا. سورج گرہن معلوم ہے آپ کو؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، ایکلپس. ہاں، سولر ایکلپس. سورج گرہن ہو گیا. لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ دیکھو ہمارے نبی کے بچے کی موت ہو گئی، اس لیے کیا ہوا؟ سورج گرہن ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دکھ میں تھے کہ بیٹے کا، آپ سوچیں ہمارے گھر میں اگر کسی کی موت ہو گئی تو ہم کو کتنا دکھ ہوتا ہے، اور جس سے ہم کو بہت محبت تھی اس کی موت ہو گئی تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. لوگوں میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھو ہمارے نبی کی شان کتنی ہے کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی تو آسمان میں سورج بھی کیا ہو گیا؟ چھپ گیا. سورج گرہن ہو گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر دکھ کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کیا اور کہا یاد رکھو سورج گرہن، چاند گرہن کسی کی موت سے نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو اس سے ڈراتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہونے والا ہے. اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وہ قیامت کے دن ہوگا.
سب سورج اپنی روشنی کھو دے گا. تو اللہ یہ ڈراتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے ایسا. تو آپ نے اتنے دکھ میں ہونے کے باوجود بھی ایک غلط بات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہی تھی, آپ خاموش نہیں رہے, اپنی ذمہ داری آپ نے ادا کی ہے. اچھا انسان وہ ہے جو خوشی ہو یا دکھ ہو اپنی ڈیوٹی کبھی بھولتا نہیں ہے, اپنا کام بھولنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ بھی آپ سے محبت کرتا تھا, اور آپ اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے, اور بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں بھی کچھ دیکھیں گے, لیکن جب تک کسی کی خوبیاں معلوم نہ ہو دل میں اس کی محبت ویسی پیدا نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے. سفر سے آ رہے تھے, صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیڑ کے سایہ دار پیڑ چھوڑنا چاہیے, آپ اس کے نیچے آرام کریں. تو سارے صحابہ بکھر گئے, کوئی اس پیڑ کے نیچے, کوئی اس پیڑ کے نیچے, کوئی خیمہ ڈال کے, اور ایک پیڑ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار, سفر میں تھے تو تلوار بھی رہتی تھی ساتھ میں, تلوار پیڑ کو لٹکا دی اور پیڑ کے سائے میں نیچے لیٹ گئے, سو گئے. اس وقت میں جو آپ کے دشمن تھے ان میں سے ایک آدمی آپ کے پیچھے پیچھے چھپتا 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 آیا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کوئی وقت ملے مجھ کو, ایسا موقع مل جائے کہ میں کچھ کروں, نقصان پہنچاؤں. اس نے دیکھا اب سب لوگ بکھر گئے ہیں اور یہ اکیلے ہیں, تو چھپتے چھپاتے آپ کے پیڑ کے پاس آیا اور آپ کی جو تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ تلوار اس نے نکالی جو میان میں تھی, اور تلوار اس میں سے نکال لی. کس کی تلوار ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آواز سن کے آپ بھی نیند سے جاگ گئے. اب بتاؤ اگر ہمارا دشمن ہماری آنکھ کھلے اور ہمارا سب سے خطرناک دشمن جو ہمارا دشمن ہم کو نقصان پہنچانا چاہتا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور ہم آنکھ کھلے, کیسا لگتا؟ خوشی ہوتی نا؟ نہیں؟ ماشاء اللہ بہت اچھا کیا آپ آئے. بولتا آدمی ایسا گھبرا جاتا ہے ایک دم, اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں, کیا تھا؟ تلوار سے آدمی قتل کر دیتا ہے, اور ڈرنا چاہیے. اس نے جب تلوار نکالی, آپ کی آنکھ کھلی, آپ نے اس کو دیکھا. اس نے ایک سوال پوچھا آپ سے. کیا سوال پوچھا؟ اتخاف منی, ڈر لگ رہا کہ نہیں؟ کیا پوچھا اس نے؟ ڈر لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ ڈر لگ رہا نا, ہاں میرے ہاتھ میں تمہاری تلوار ہے, بتاؤ کیا کہو گے؟ اتخاف منی, آپ نے کہا لا. کیا جواب دیا آپ نے؟ نہیں. اس نے دوسرا سوال پوچھا, کویسچن نمبر 2. اس نے پوچھا اب بچائے گا کون؟ من یعصمک منی, کون بچائے گا تم کو مجھ سے؟ یعنی صحابہ اتنے دور ہیں کہ بچانے کے لیے آئے بھی تب تک میں اپنا کام کر سکتا ہوں, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچاؤ کے لیے. لیٹے ہوئے ہو, میں کھڑا ہوا ہوں, میرے ہاتھ میں تمہاری تلوار ہے, تمہارے پاس بچاؤ کے لیے ڈال بھی نہیں ہے. من یعصمک منی. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں پکارا بچانے کے لیے, آؤ. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہیلپ, بچاؤ. کچھ لوگ اماں ابا پکارتے ہیں, بہت چھوٹا بچہ ہوتا اماں, تب اماں یاد آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نے پوچھا تم کو بچائے گا کون مجھ سے؟ آپ نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا. آپ نے کیا کہا؟ اللہ. اللہ بچائے گا مجھ کو. یہ بھی نہیں کہا کہ میں بچا لوں گا اپنے آپ کو, کہا ایسا؟ کہا کہ اللہ مجھ کو بچائے گا. آپ نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کی کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. آپ نے اس کو مارا بھی نہیں ہاتھ پہ کچھ, اس کے ہاتھ سے تلوار. اتنا یقین کیسا ہو سکتا ہے ایک آدمی کو کہ اس کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور وہ کہہ رہا کہ اللہ مجھ کو بچائے گا, کچھ بھی ڈر نہیں, کچھ خوف نہیں. اب جب تلوار نیچے گری اور وہ ایک دم شوق اس کو لگ گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار خود اٹھائی. اب سے دوسرا, آپ نے اب اس کا انٹرویو لیا. آپ نے اس کو کیا پوچھا؟
اب تو بتا تجھ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ اب تو واپس میری تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی، اب تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ کن خیر آخذ، عربوں میں ایک بات تھی کہ بہادر آدمی اس کو مانا جاتا تھا کہ جب وہ لڑتے 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 غالب آ جائے تو پھر وہ زندگی کی بھیک دے دیتا تھا، جا چھوڑ دیا تجھ کو میں نے. تو ایسے آدمی کو کیا مانا جاتا تھا؟ بہت شریف اور بہادر. تو اس نے کیا کہا؟ تلوار کن خیر آخذ، یعنی بہتر غلبہ پانے والا بنیے، بی اے بیٹر پرسن. آپ غالب آ گئے نا مجھ پہ، اب معاف کرنے والے بنیے. آپ نے اس سے ایک سوال پھر پوچھا. اس نے کہا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی اسلام قبول کرتے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں اسلام قبول کروں گا نہیں، لیکن ایک پرومس کرتا ہوں، میں آج کے بعد آپ کے اگینسٹ کسی وار میں شریک نہیں ہوں گا، اور اگر آپ کے خلاف کوئی لڑتا ہے میں اس کو سپورٹ بھی نہیں کروں گا. آپ نے کہا جا. وہ خوشی خوشی اپنے قبیلے میں گیا اور لوگوں سے کہا، جا کے کہنے لگا. اب دیکھیے اس نے کیا کہا. اس نے کہا میں آج زمین پر سب سے بہترین انسان سے مل کے آ رہا ہوں. کیا کہا اس نے؟ سب سے بیسٹ انسان دنیا میں جو ہے آج میں اس سے مل کے آ رہا ہوں. اچھا اس میں ایک چیز یہ ملتی ہے، اب اس واقعے میں کئی باتیں ہیں، 2 منٹ میں بتا رہا ہوں، وقت میرا ختم. آپ دیکھیے اللہ کے نبی، بہت سے لوگ بولتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کچھ لوگ بولتے ہیں اس طرح سے کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ زبردستی مسلمان بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی. آپ نے اس سے کہا اسلام قبول کرو گے؟ اس نے کیا کہا؟ آپ نے مار ڈالا اس کو؟ نہیں. مارو کر دیا ایسا؟ نہیں. آپ نے چھوڑ دیا اس کو، یعنی آپ نے زبردستی مسلمان بنایا اس کو. تو یہ جھوٹ ہے جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا. اور وہ آدمی جو آپ کی جان کا دشمن تھا، جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، جب گھر پہ گیا تو اس کا حال کیا ہو گیا؟ کیا بولنے لگا؟ اس کا اوپینین چینج ہوا یا وہی تھا؟ وہ آپ کا دشمن باقی رہا نہیں. تو معاف کرنے سے دشمن بھی کیا بن جاتا؟ وہ جا کے اپنے قبیلے میں کہنے لگا کہ میں سارے انسانوں میں سب سے بہترین انسان سے مل کر آ رہا ہوں. ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کے پاس آ کر آپ سے اتنا متاثر ہو جاتا تھا کہ وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ میں ایسے انسان سے مل کے آ رہا ہوں جو زمین میں سارے لوگوں میں سب سے کیسا ہے؟ سب سے بہترین شخص ہے. ایسے نبی اللہ نے ہم کو دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی باتوں کی قدر کرنا، یہ بہت سعادت کی چیز ہے، بہت بڑی کامیابی کی چیز ہے. یاد رکھیں گے ان باتوں کو. میں سمجھتا ہوں ہمارا وقت ہو گیا ہے. پھر کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے کسی درس میں دیکھیں گے. اور آئندہ ابھی کسی کا سوال ہے کچھ؟ بچیوں میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ چٹھی پر آپ لکھ کے لا سکتے ہیں تاکہ مجھ تک پہنچے. کوئی سوال اگر ہو تو ہم تھوڑا وقت اس کے لیے بھی رکھیں گے. لیکن سوال کیسا ہونا چاہیے؟ جو ہماری بات چیت ہے اس سے متعلق. یعنی کہ ہمارے نانا جان کا انتقال ہوا تو ان کی میراث کیسے تقسیم کی جائے گی، آپ علماء سے پوچھو اس کو. یہ جو ہمارا ڈسکشن ہے اس تعلق سے کچھ اگر سوال آپ کا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کو پوچھنا ہے یا جانے کی جلدی ہے؟ نہیں پوچھنا ہے. لیکن جو آج ہم نے بات کی اس کو یاد رکھیں گے. پچھلے درس میں کچھ ہوم ورک تھا، آپ کیا سمجھتے؟ میں بھول گیا. کون سی آیت تھی وہ؟ آپ کو سمجھا؟ آپ کیا بولے؟ ہاں کوئی ایک بولے گا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. اور کوئی پڑھے گا بچیوں میں سے؟
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں۔ یہ ہماری زندگی کا کیا ہے؟ ہاں، مقصد۔ مقصد کے بارے میں یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت ہم صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نہ سیکھیں۔ تو ہم آنے والے درس میں کچھ اور باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں گے کہ آپ اتنے اچھے انسان کیسے تھے، کیا کیا چیزیں آپ کی زندگی میں تھی۔ ٹھیک، یاد رکھیں گے اس کو؟ آنے والے مہینے میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، لیکن آج جو ہم نے سیکھا اس کو یاد رکھیں اور گھر پہ بھی جا کے اس کو بتائیں۔ ٹھیک ہے، اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔